ڈیجیٹل تزکیہ یعنی سوشل میڈیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیمانے میں قرآن اور سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیمانے میں ڈیجیٹل کا شرعی استعمال کا طریقہ، چونکہ ہر دور کے لیے تقاریر ہیں، عنوانات ہیں، ان کا بیان ضروری ہوتا ہے۔ موجودہ وقت میں سوشل میڈیا کے اوپر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ڈیجیٹل فحاشی اور یعنی کو پھیلانا اور عام کرنا۔ دوسری چیز ہے فیک نیوز، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک ہیں، یوٹیوب ہیں، انسٹاگرام ہیں، ٹویٹر ہیں، اس کے اوپر جھوٹی خبریں اور اس کی نشر و اشاعت۔ تو موجودہ ہمارے زمانے میں موجودہ وقت کے حساب سے قرآن اور سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ سامعین کرام، کلام مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، سورۃ النور پارہ نمبر 18، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ میں مسلمانوں کی معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی کو عام کروں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا، دنیا کے اندر، والآخرتی اور آخرت میں ان کے لیے عذاب جہنم ہے، عذاب قبر ہے، قبر کی سختی ہے ان کے لیے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے ان کی نتیجے کو، سزا کو، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ سامعین وقار، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر، مسلم کمیونٹی کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی کی پرچار کرتے، اشاعت کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہیں، آخرت میں بھی جہنم کی عذاب ہے۔ اور اللہ رب العزت جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پہلے نمبر پہ یعنی سوشل میڈیا، فیس بک کے اوپر ہیں، انسٹاگرام ہیں، ٹویٹر ہیں، کسی کے اوپر تہمت لگانا اور پھر اس تہمت کو پھیلانا، ان کی پوسٹ کرنا فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک بندی کے اوپر عیب ہے، چونکہ انسان خطا کار ہے، خلق الانسان ضعیفا، دوسری مسلمان کی عیب کو آگے جو ہے پھیلانا اور ان کی تذلیل کرنا، یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ سوشل میڈیا کے اوپر فحاشی اور یعنی
کہ جو ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، وہ اپلوڈ کرنا اور پھیلانا، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے کی نوجوان بے حیائی کی طرف جائیں، اور موجودہ وقت میں فیشن، بعض یونیورسٹیز میں فیشن، اسکول کالجوں میں فیشن میں اوریانی، یعنی ایسی ننگی لباس کو پروموٹ کرنا کہ مسلم کلچر جو ہے، معاشرہ ہے، اس سے متاثر ہوں، یا جو اخبار ہیں، ڈائجسٹ ہیں، رسالے ہیں، تو سامعین جو کار اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کی معاشرے میں، کمیونٹی میں، سوسائٹی میں فحاشی اوریانی پھیلاتے ہیں، برابر باتیں وہ فیشن کی صورت میں ہیں، یعنی رسالے کی صورت میں ہیں، اخبار کی صورت میں ہیں، ڈائجسٹ کی صورت میں ہیں، جو ننگی تصاویر ہیں، بعض لوگ سائن بورڈ لگاتے ہیں لڑکیوں کی ننگی تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ مسلم معاشرہ اس سے متاثر ہوں۔ تو لہذا سامعین وقار، اس کا اپنے حصہ نہیں بننا۔ ایک بندے نے ایک سائن بورڈ ننگی تصاویر اپلوڈ کی، آپ اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر کے ذریعے، تو یاد رکھنا چاہیے گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، دنیا میں بھی وبال جان ہیں، عذاب ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب جہنم کی اللہ ہم سب کو بچائیں۔ دوسرے نمبر پہ فیک نیوز۔ فیک نیوز دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا۔ اکثر لوگوں نے لکھا ہوگا کہ اگر آپ نے یہ 9 عمل کیے، یہ عمل کیا، یہ کیا، یا پھر آگے 9 بندوں کو فارورڈ کرایا، تو آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یعنی بلا تحقیق، بلا ریسرچ کوئی بھی پوسٹ ہو، آپ نے تحقیق نہیں کیا کہ یہ درست ہے یا خطا ہے، اور ان کو فیس بک کے اوپر چڑھاتے ہو، حکومت کے حوالے سے کوئی خبر ہو، عام جو معاشرے کے کمیونٹی کے لوگ ہیں اس کے حوالے سے ایک خبر ہے، تو اللہ رب العزت کلام مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والوں اگر تمہارے پاس کوئی خبر آ جائیں، اور خبر بھی فاسق لے کر آئیں، ان نون بندہ ہے، نامعلوم ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کی تحقیق کرو کہ یہ خبر جھوٹی خبر ہے یا سچی خبر ہے۔ اگر سچی خبر ہے تو اس کی فوائد کیا ہے، نقصانات، آپ اس کمپین کا حصہ بن رہے ہیں۔ سامعین وقار، آپ نے سوچنا ہے کہ اس طرح اگر یہ جھوٹی خبر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر ایک سنی سنائی بات آگے کی طرف فارورڈ کرتے ہیں،
آگے لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں یہ فیس بک، ٹویٹر، یہ انسٹاگرام یہ تو نہیں تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار مقرر کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی خبر ہو، حکومت کے حوالے سے ہے، اداروں کے حوالے سے ہے، آپ کی کمیونٹی، آپ کی قوم کے حوالے سے ہے، یعنی اس خبر کو بغیر تحقیق بے دڑک آپ اس کو شیئر کرتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے گناہ کبیرہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتا ہے بغیر تحقیق کی کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، فلاں بندہ مجرم ہے یا نہیں ہے، اور ان باتوں کو آپ جو ہے نا فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس کو پوسٹ کرتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچ جو ہے یہ نیکی ہے، اور نیکی جو ہے جنت کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ فرمایا وان الکذب اثم، اور جھوٹ جو ہے یہ گناہ ہے، وان الاثم یہدی الی النار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جھوٹ ہے جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو سامعین وقار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچ نیکی ہے، نیکی جنت کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ گناہ ہے، اور گناہ جو ہے جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو لہذا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی بات ہو، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ گروپوں میں کہ اگر آپ نے آگے 9 بندوں کو شیئر کر دیا تو آپ کو جنت ملے گی، آپ کو خوشخبری ملے گی۔ یاد رکھنا چاہیے یہ جھوٹی خبریں ہیں، اور خصوصی طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضور علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا، اور ایک بندے نے کہا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور فیس بک کے اوپر چڑھا دیا، انسٹاگرام کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، تو یاد رکھنا چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنے لیے جہنم میں اپنا مقام تیار کر رہے ہیں۔ اور آج کل اسی طرف دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، عام لوگ ہیں، صرف کیمرہ آن کر کے، تو یاد رکھنا چاہیے ان کی ضروری ہے کہ کم از کم انہوں نے مدرسے میں پڑھا ہے یا نہیں، یہ اتھینٹک باتیں کرتا ہے کیا ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اوپر؟ اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے اولیاء کرام، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کی آپس میں جو جنگی ہوئی ہیں، جنگی صفین ہیں، جنگی جمل ہیں، ان حوالے سے لوگوں کی ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اتھینٹک جو عالم ہوگا، مدارس کا سند یافتہ، وہ کبھی کام نہیں کرے گا، لوگوں کی ذہن میں شکوک پیدا نہیں کرے گا۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس جو ہے نا موبائل ہے،
مسجد میں صرف اللہ اکبر کے لیے پہنچنا ہوتا ہے. ہر بندہ پوچھتا ہے کہ اللہ اکبر کس وقت ہوتی ہے. ہم نے اللہ اکبر کو پہنچنا ہے. اور فیس بک جو مولوی ہیں وہ 24 گھنٹے لگا ہوتے اسی سے مسائل. اللہ کے بندے یہ ایک سوشل میڈیا ہے. یہ جو تمام باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی تحقیق ضروری ہے. بلا تحقیق اپنے گروپوں میں ان باتوں کو صحابہ کی جو کے خلاف جو باتیں ہیں صحابہ کرام خلفائے راشدین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام نوجوان نسل کو دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں. سوشل جو ڈیجیٹل میڈیا ہے ان کی فوائد بھی ہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں. جو مقدسات ہیں قرآن عظیم الشان کے حوالے سے نئی جنریشن کی ذہن کو خراب کرنا، حتیٰ کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی دین کے دشمن وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جو عقیدے الہاد کی پرچار کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں، صحابہ کے دور میں تو وہ نہیں تھے. صحابہ کس کی اتباع کرتے؟ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. اس طرح بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نماز، بعض ملحدین نے سوشل میڈیا کے اوپر نماز سے انکار کیا کہ جی بس جس وقت آپ کی مرضی ہو بس جاؤ 2 رکعت نفل ادا کرو. یہ کس نے کہا ہے کہ ظہر کی نماز ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہمارے پیارے پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ظہر کا یہ ٹائم ہے، عصر کا یہ ہے، مغرب کا یہ ہے، عشاء اور فجر کا. ایک اور فرقہ آ گیا وہ جمع بین صلاتین، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھو آسانی، مغرب عشاء اور فجر ایک ساتھ پڑھو. تو یہ مختلف قسم کی فتنے ہیں. اور جو عام لوگ ہیں آسانی کی پجاری ہیں، وہ کہتے ہیں آسانی ہے اس میں، بس ہم نے یہ کرنا ہے. یاد رکھنا چاہیے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ فجر کی نماز میں 40 آیتیں پڑھتے تھے، 40 چھوٹی آیتیں. تو لہذا موجودہ وقت میں سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر کا آپ نے اس کا کمپین کا حصہ نہیں بننا. صحابہ کے پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی اختلاف کو، تو یاد رکھنا چاہیے اس میں آپ نے پڑھنا نہیں ہے. اپنے محلے کی جو مسجد ہے آپ کی علم ہے کہ اتھینٹک ہیں. امام مسلم فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. اگر دین میں سند نہ ہوتی تو جس کی جو مرضی وہ کہتے. دین تو سند کے اوپر ہے. سند ہے قرآن عظیم الشان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اجماع امت ہیں اور چوتھی نمبر پر قیاس ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے بیدار رہنا ہے. اب دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر ہم کوئی بھی عیب ہو ان کو آگے ہم پھیلاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اللہ کی صفات میں ستار بولیے، اللہ کی صفات میں سے کیا ہے؟ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ، اللہ بہت زیادہ عیبوں کو چھپانے والا ہے. ہم گناہگار سے اکار خطاکار، ہم کیا گناہ نہیں کرتے، لیکن رب کی مہربانی کو دیکھیے اللہ نے ہمارے اوپر پردے رکھے ہیں. پہلی امتوں میں یہ ہوتا
جو گناہ کرتا دیوار کے اوپر لکھا ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کی ہے، فلاں بندے نے سود کھایا ہے، فلاں بندے نے آج بدکاری کی ہے، دیوار کے اوپر لکھا ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن، جس نے ایک مسلمان کی ستر پوشی کی، ان کی عیب کو چھپایا، ان کے اوپر پردہ رکھا، سترہ اللہ یوم القیامت، اللہ رب العزت قیامت کی عظیم دن میں اس بندی کی گناہوں کے اوپر پردہ رکھے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فیس بک کے اوپر جھوٹی پوسٹ، عیب جوئی والے پوسٹ، وہ تانا ہوتا، بہتان ہوتا ہے، بہتان کو ہم آگے پھیلاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس کمپین کا حصہ نہیں بننا۔ اسی پوسٹ کے اوپر گناہ کبیرہ ہے، جہنم کی وعید ہے، آپ کی علم میں نہیں ہے کہ سچی خبر کون سی ہے اور جھوٹی خبر کون سی ہے، حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو لہذا اور پھر علماء کرام، علماء کے پیچھے دین اسلام کی شعائر ہیں، مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ، صحابہ کرام، اولیاء امت کی، تو لہذا سوشل میڈیا کی بعض ایسی صرف فیس بک کے مولوی ہوتے ہیں، وہ مدرسے کی پیچھے بھی نہیں گزرے، وہ دین اسلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں، حملہ آور ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور احادیث کی فہم عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔